السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله وآله آل الله، لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ تمام پیروان اسلام، عاشقان خاندان اہل البیت جو دنیا بھر میں آباد ہیں، ان کی سلامتی کے لیے اور خصوصاً حضرت حجت کی حفظ و سلامتی کے لیے بلندر صلوات پڑھیں۔ عناصر اسلام اور اہل اسلام کے خلاف، پیروان اہل بیت و مکتب اہل بیت کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلندر صلوات۔ بارگاہ پروردگار میں شاکر ہیں اس عنایت پر کہ خدا نے ہمیں نام نامی اور اسم گرامی جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مجلس جو ایام فاطمیہ میں منعقد ہے، شاید آپ اور میں جو اس سعادت کو محسوس کر رہے ہیں، ان ایام کی عظمت کو واقعی درک نہیں کرتے۔ یہ چھوٹا موقع نہیں ہے، یہ کم سعادت نہیں ہے جو ہم سب کو نصیب ہوئی ہے۔ جس کے ذکر سے اور جس کے وجود سے رسول اللہ راحت محسوس کیا کرتے تھے، اس کے ذکر کی توفیق مجھے اور آپ کو نصیب۔ ابھی ابتدا گفتگو میں آپ سے ایک درخواست کروں گا، میرے سامنے کا حصہ خالی ہے، چند احباب ادھر بیٹھے ہیں، باقی سب اس طرف ہے۔ اب میرے لیے دشواری یہ کہ کہاں دیکھوں اور کہاں بولوں، اگر یہ مسئلہ حل کر دیں اور اس طرف والے احباب ادھر تشریف لے آئیں، بعد والوں کو جگہ بھی مل جائے گی اور ماحول بھی تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیے۔ پھر بلندر صلوات پڑھ لیجیے۔ صلی علی محمد۔ یہ سعادت مجھے اور آپ کو حاصل ہے۔
احیاء ایام فاطمیہ کی سعادت کے سرزمین پاکستان پر پچھلے چند برس سے یہ کام تیزی سے ہو رہا ہے۔ ہم نے ارادہ نہیں کیا، یہ ارادہ خداوندی ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں جو ارادہ خداوندی سے عملی ہوتے ہیں کہ جناب سیدہ کی سیرت اور جناب سیدہ کا کردار بہت قیمتی کردار ہے، جو ابھی تک دھندلا ہے، نہ تاریخ نے کھول کے بیان کیا ہے، نہ عاشقوں نے اور چاہنے والوں نے اس کردار کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ ہستی اس قدر بلند ہے، خدا نے کئی نعمتیں رسول اللہ کو دی ہیں، لیکن جب یہ نعمت دی تو پورا قرآن کا سورہ نازل کیا۔ اب ہم کوثر عطا کر رہے ہیں، آپ عبادت میں بھی اضافہ کر دیجئے، آپ قربانی میں بھی اضافہ کر دیجئے، کیوں خیر کثیر آپ کو عطا ہو رہا ہے، تمام نعمتیں آپ کو عطا کی جا رہی ہیں ایک نعمت کی شکل میں، اور وہ ذات گرامی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ جناب سیدہ سے خود روایت ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ ماں ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بناتی ہے، ماں ہے جو اپنی اولاد کو جہنمی بناتی ہے، ماں کی خدمت ہی انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ عجیب ذات ہے جناب سیدہ، راز خدا ہے، سر خدا ہے، کہ جس کا ادراک عام عقل کے بس میں نہیں ہے۔ وہ عقل جس نے ورزش کی ہو میدان معرفت میں، وہ ورزیدہ عقل بھی عظمت جناب سیدہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ ایک طرف یہ فرمایا جائے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ یہ فرمائیں کہ فاطمہ جو میری بیٹی نہیں ہے، میری ماں ہے، میری ماں ہے۔ یعنی رسول اللہ کی جنت کدھر ہے؟ رسول اللہ کی جنت فاطمہ زہرا ہے، اور وہ علی جو قسیم النار والجنہ ہے، وہ علی جس گھر میں آ کے خود کو راحت دیتے ہیں اور سکون محسوس کرتے ہیں، وہ گھر ہے جو فاطمہ زہرا نے آباد کیا ہے۔ علی کی جنت کدھر ہے؟ وہ گھر جو فاطمہ نے آباد کیا، وہ جن کی عظمت میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، وہ اپنی جنت کہاں تلاش کریں؟ تحت قدم فاطمہ تلاش کریں۔ یہ عظمت ہے جناب سیدہ، یہ مقام۔ انسان خیرہ، عقل خیرہ ہے، میں نے کہا ورزیدہ عقل حیران ہے، عرفاء حیران ہے۔ وہ حیران ہے کہ جن کی عقل عام عقلوں کی طرح نہیں ہے، کہ جو خواہشات کے ہاتھوں مغلوب عقل ہو، وہ نہیں، بلکہ جنہوں نے اس عقل کی حفاظت کی ہے اور اس کو کمال عطا کیا ہے، علم کے ذریعے سے، علوم اہل البیت کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، معارف کے ذریعے سے، اور ایک عظیم مقام اپنا پیدا کر لیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نا، کمال معرفت سیدہ یہ ہے کہ حق کے معرفت ادا نہیں ہو سکتا، حق کے معرفت ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب جب اتنی عظمت ہے تو میں کیا کروں؟ تذکرے پہ اکتفا کر لوں؟ نہیں، تذکرے پہ اکتفا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ رسول اللہ کا امت کے سامنے جناب سیدہ کے احترام میں اٹھنا یہ بتاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا کہ رسول اللہ ہمارے سامنے یہ عمل کر کے ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ جس طرح قرآن کی کوئی آیت اٹھا لیجئے، کیا قرآن کی کوئی آیت ہدایت سے خالی ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قرآن کتاب ہے، تعارف قرآنی ہے کہ ہدن للمتقین، تعارف قرآن یہ ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کی زندگی میں کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسا حصہ یا نقطہ نہیں ہے کہ جہاں رسول اللہ کوئی حرکت کر رہے ہوں اور ہدایت امت نہ ہو اس میں، میری اور آپ کی ہدایت نہ کر رہے ہوں۔ یہ کیسی ہدایت ہے کہ بیٹی اس محفل میں آ رہی ہے جہاں باپ بیٹھا ہے، اور باپ بھی کوئی عام نہیں ہے، باپ رحمت للعالمین ہے، سید الانبیاء ہیں، اور جو ہی دیکھتے ہیں بیٹی تشریف لا رہی ہیں اپنا مقام چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں،
صرف کھڑے ہوتے ہیں نہیں، آگے بڑھتے ہیں، جناب سیدہ کا استقبال کرتے ہیں، بیوی کا ہاتھ چومتے ہیں، پھر اس محفل میں چونکہ سب سے بہتر مسند رسول اللہ کی ہے لہذا لا کر اپنی مسند پہ اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے ہیں۔ اب یہ عمل جو رسول اللہ کر رہے ہیں، اس عمل میں امت کے لیے کیا ہدایت موجود ہے؟ ہدایت یہ ہے اے لوگو، یہ وہ اسوہ متعارف کرا رہا ہوں کہ اگر زندگی میں فاطمہ زہرا آ گئیں تو گویا پورے کا پورا دین آ جائے گا۔ اگر زندگی میں فاطمہ زہرا کا عمل آ گیا اور بی بی کی سیرت عملی ہو گئی، تمہاری زندگی میں امامت بھی ہے، تمہاری زندگی میں ولایت بھی ہے، تمہاری زندگی میں نبوت بھی ہے، اور تمہاری زندگی میں توحید بھی ہے، چونکہ کردار فاطمہ۔ ایک صلوات پڑھیے بلند تر، محمد و آل محمد۔ پانی ایک مرتبہ پھر بلند صلوات۔ سب کچھ آ گیا اگر جناب سیدہ، ایک روایت شاید میں نے پچھلے برس بھی آپ کی خدمت میں پڑھی تھی، روایت یہ ہے کہ خدا نے فرشتوں کا امتحان لیا۔ امتحان کا انداز یہ تھا کہ سارے عالم کو تاریک کر دیا، اندھیرا، زمین و آسمان تاریک ہو گئے۔ اس تاریکی میں فرشتوں نے گھبرا کے دعا کی، ہے پروردگار نور کیوں چھین لیا گیا؟ پروردگار نورانیت عطا کر کچھ نظر آئے۔ ہاں، یہ تاریکی، یہ اندھیرا پریشان کر رہا تھا فرشتوں کو۔ خدا نے اس دعا کو قبول کیا۔ کیسے قبول کیا؟ ایک نور کو خلق کیا، پھر اس نور سے زمین و آسمان کو منور کیا، روشن کیا۔ یہ نور نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ نور جناب سیدہ ہے جس سے زمین و آسمان روشن ہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ یہ روایت کیا بتاتی ہے کہ تمہاری زندگی میں جہاں فاطمہ زہرا نہیں ہے وہی تاریکی ہے، جہاں تمہارے کردار میں کردار فاطمی نہیں ہے وہی تاریکی ہے، جس گھر میں فاطمہ زہرا نہیں ہے وہی تاریکی ہے، جس دل میں فاطمہ زہرا نہیں بستی یہ تاریخ دل ہے، یہ منور دل نہیں ہے، یہ نورانی دل نہیں ہے۔ یہ روایت ہمیں یہ بتاتی ہے اگر زندگیوں میں نورانیت چاہتے ہو تمہیں اس اسوے کو اختیار کرنا پڑے گا، تمہیں اپنی زندگیوں میں جناب سیدہ کو مقام دینا پڑے گا۔ یہ جملہ میں مسلسل، اب چونکہ آپ ہمارے مزاج سے آشنا ہیں اور کسی حد تک مجھے بھی پتہ لگ گیا ہے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے، تو مسلسل ایک بات کی میں تکرار کرتا رہتا ہوں کہ زندگیوں میں ائمہ کو مقام دینا۔ آج تھوڑی سی اس پہ دو چار جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مجھے بتائیے ایک ایسا انسان ہو کہ جس کے پاس، جسے 10 روپے کی ضرورت ہو، 10 روپے 100 روپے کی ضرورت ہو جسے، اور اس کی جیب میں 1000 روپے پڑا ہو اور وہ پریشان بیٹھا ہو کہ یہ 10 روپے یا 100 روپے کی ضرورت میں کیسے پوری کروں۔ مجھے بتائیے آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیسے پوری ہوگی تمہاری 100 روپے کی ضرورت؟ کہ بھائی یہ اپنا ہی ہاتھ اپنی ہی جیب میں ڈالو، 1000 نکلے گا، 100 کی ضرورت پوری ہو جائے گی، 900 پھر بھی تمہیں بچ جائے گا، کسی کو صدقہ کر دینا۔ ہاں، ہماری پریشانیاں ایسی ہیں، ضرورت 100 کی ہے، پاس 1000 نہیں ہے، ہزاروں ہیں۔ وہ منبع ہے جہاں سے ہر چیز نصیب ہوتی ہے، لیکن ہم پھر بھی پریشان ہیں۔ آج مجھے بتائیے، ذرا فیصلہ کیجئے گا، بولیے گا، کیا خدا کا ارادہ ہے کہ میں پریشان رہوں؟ اللہ کا ارادہ ہے، پھر میں کیوں پریشان ہوں پھر اپنی زندگی میں؟ میرا ارادہ ہے میں پریشان رہوں؟ نہیں، پھر کیوں پریشان ہوں؟ نہ ارادہ خدا ہے نہ میرا ارادہ ہے کہ پریشانیوں میں کیوں گھیرا ہوا مجھے؟
مشکلات نے کیوں گھیرا ہوا؟ ہر طرح کی مشکلات، نوعیت الگ الگ ہے ہر ایک کی مشکل. کیوں ہر طرف سے پریشانیوں میں ہوں؟ کیوں ہر طرف سے مشکلات میں ہوں؟ حل تو میرے پاس ہے. خدا وہ جو شہر کے حیات سے زیادہ قریب، کہتا ہے پکارو میں جواب دوں گا. اچھا جو اتنا قریب ہے اس نے فاطمہ زہرا جیسا وسیلہ بھی دیا ہے. ہاں کہ جب تمہیں خود پہ شک ہو کہ خود کو اتنا گرا چکے ہو کہ میرے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتے، ایک قاعدہ میں بتا رہا ہوں، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. دوسرا، رحمت للعالمین کو تمہارے لیے اسوہ اور تمہارے لیے وسیلہ بنا کر بھیج رہا ہوں. اور صرف رحمت للعالمین نہیں بلکہ اس نسل طیب و طاہر میں جو آئے گا وہ پاکیزہ بھی ہے، حلال مشکلات بھی ہے. اسی نبی کی رحمت للعالمین کی بیٹی کیسا وسیلہ ہے، اتنی سرعت ہے اس وسیلے میں، اتنی تیزی ہے اس وسیلے میں. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے فاطمہ لیلۃ القدر ہے. بس اشارہ کر رہا ہوں، فاطمہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تمہیں نہیں پتا کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم تمہیں کچھ بتا دیتے ہیں. کچھ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. کبھی لیلۃ القدر کا جائزہ لیجئے گا، ناپیے گا اس رات کو. نہ دوسری راتوں سے بڑی ہے، نہ اس میں اندھیرا زیادہ ہے، نہ اس میں نورانیت ہوتی ہے، نہ یہ دوسری راتوں کسی بھی طرح کا فرق نہیں ہے اس رات میں. پھر لیلۃ القدر خیر کیسے ہے؟ کہ لیلۃ القدر وہ زمان ہے جسے خدا نے اپنا حرم بنا لیا ہے. اس زمانے میں عمل تھوڑا کرو گے نتیجہ زیادہ نکلے گا. 1000 مہینے چلتے رہو، جس مقام پہ پہنچو گے ایک لیلۃ القدر میں کیا عمل تمہیں اس مقام تک پہنچا دے گا. 1000 مہینوں بندگی کا سفر ایک رات میں طے ہو جائے گا. یہ لیلۃ القدر کی سرعت ہے. اور جب جناب سیدہ کی عظمت بیان کی گئی کہ فاطمہ لیلۃ القدر ہیں، کیا راز ہے اس کے اندر؟ یعنی خدا نے خود تک پہنچنے کے جتنے وسیلے بنائے ہیں، تیز ترین وسیلہ فاطمہ زہرا ہے. محمد بلندر صلوات پڑھو. تیز ترین وسیلہ فاطمہ زہرا ہے. خوب اس تیز وسیلہ، کتنا تیز؟ معصوم فرماتے ہیں ہم تم پر حجت ہیں، ہماری جدہ ہم پر حجت ہے. اتنا تیز وہ مجرا جہاں سے معصومین فیض حاصل کر رہے ہیں، وہ ذات گرامی فاطمہ زہرا. خوب یہ بی بی، یہ مقام جناب سیدہ ہے. فاطمہ لیلۃ القدر ہیں، خدا تک پہنچنے کا تیز ترین وسیلہ ہیں. اور میرے نام پہ، میری زبان پہ نام فاطمہ ہے، اس نام پہ میرا سر جھک رہا ہے، اس عظمت کا میں قائل ہوں، اور پھر پریشانیوں میں ہوں. پھر میری مشکل حل نہیں ہو رہی. اب میں مشکل سے مراد وہ مشکلات نہیں لے رہا جو ہمارے مد نگاہ ہیں. ایک بیدار مرد کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ میرے سامنے میرا مقصد حیات ہے اور میں اس مقصد حیات تک پہنچا نہیں ہوں ابھی تک. یہ سب سے دشوار مشکل ہے کہ خدا نے مجھے کیوں پیدا کیا. علی علیہ السلام دعا دیتے ہیں، کہتے ہیں خدا رحمت کرے اس انسان کو جس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ میں آیا کیوں، میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، میرا مقصد حیات کیا ہے، میرا مقصد خلقت کیا ہے. ہم کبھی فکر کرتے ہیں یہ مشکل ہے ہمارے نگاہ میں کہ ہمارا مقصد خلقت کیا ہے؟ نہیں ہے. ہمارے مولا کی حالت کیا ہے؟ محراب عبادت میں کھڑے ہیں اور پکار رہے ہیں آہ لقلت الذات، رستہ کتنا طویل ہے، زادرہ کتنا کم ہے. یہ مشکل ہے. باقی ہماری جو پریشانیاں ہیں وہ وہی ہیں. 100 روپے والی پریشانی ہے وہ 1000 والی بھی بڑی پریشانی ہے کہ مقصد حیات ہاتھوں سے چھوٹا جا رہا ہے، نہیں حاصل کر پا رہا. یہ نفس ترقی نہیں کر رہا، سال گزر جاتا ہے. ایک
کہیں امام حسین سے عہد کرتا ہوں کہ مولا اس برس صحیح گزاروں گا، پھر سال بیت جاتا ہے، پھر ایام اعضاء میں ویسے ہی آ جاتا ہوں، ایام فاطمیہ میں بیوی سے عہد کرتا ہوں، پھر سال بیت جاتا ہے، پھر ویسے ہی آ جاتا ہوں۔ وقت آج کل بے برکتہ ہے، ویسے ہی برکت نہیں ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے تیزی سے۔ مومنین کرام، کیوں ہو رہا ہے ایسے؟ کیا محسوس نہیں کرتے آپ یہ کمی؟ اگر آپ سے کوئی یہ کہہ دے کہ تم جو اہل بیت کرتے ہو، ہمارا ذرا کام تو کروا دو بیوی سے، آپ کو میرے اتنے سارے نہیں ہوئے بھائی، تیرے کیسے کرا دوں؟ ابھی تو میرے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، لائن میں لگا ہوں میں خود۔ مومنین، اس کی وجہ یہ ہے، ایک صلوات پڑھی میں وجہ سے صلی اللہ محمد۔ ہماری زندگیوں میں فاطمہ زہرا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں صرف فاطمہ زہرا نہیں ہے۔ توجہ کیجیے، ہماری زندگیوں میں فاطمہ اور خاندان فاطمہ کی محبت ہے، لیکن صرف جناب سیدہ کی محبت ایسا نہیں ہے، صرف نہیں ہے، بلکہ ان کی محبت کے ساتھ کچھ ایسی چیزوں کی محبت بھی ہے جنہیں یہ محبوب نہیں رکھتے۔ حب خدا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شب جمعہ میں وہی تو رلاتی ہے، حب خدا ہے، لیکن کہیں چھپی ہوئی حب غیر خدا بھی ہے، وہ کہیں بھی سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا عمل، ایک کتاب لکھ رہے تھے ایک شخص، کتاب کا عنوان کیا تھا؟ شیطان کا تعارف کرا رہے تھے، گناہوں کا تعارف کرا رہے تھے۔ شیطان کے چیلے ان کے پاس چلے گئے، شیطان کے چیلے شیطان کے پاس چلے گئے، کہا دیکھیں آپ کے خلاف کتاب لکھی جا رہی ہے، حضرت شیطان آپ کچھ کر رہے ہیں؟ کہا چھوڑو میں نے کر دیا ہے۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہا لکھنے والے کے دل میں اپنی محبت ڈال دی ہے، یہ کتاب اس لیے لکھ رہا ہے، اس کے دل میں کہیں چھپا ہوا ہے کہ جب یہ کتاب لوگ پڑھیں گے تو کہیں گے کیا لکھی ہے لکھنے والے نے؟ کہ بس ساری محنت غارت ہے، وہ جو کہیں کچھ ہے، کیا پڑھا پڑھنے، میں کیا پڑھتا ہوں، میں کیا سنتا ہوں، یہ جو کہیں ہے غیر خدا کی، یہ جو کہیں ہے جو قصد قربت کے سوا بھی کہیں اور لے جاتا ہے۔ ایک شخصیت کا واقعہ میں نے پڑھا، نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، کہا 70 سال یا 50 سال ایک صف اول میں نماز پڑھتے رہے، صف اول میں، اتنا عرصے بعد ایک دن تاخیر ہو گئی، صف دوم میں کھڑا ہونا پڑا۔ جب صف دوم میں کھڑے ہوئے تو خیال آیا کہ آج میں صف اول میں نہیں ہوں، ساتھ ہی ایک اور خیال بھی آیا کہ اس کا مطلب جو میں اتنے سال صف اول میں کھڑا ہوتا رہا اس میں کہیں چھپا ہوا دکھاوا تھا۔ 70 سال کی نمازیں قضا کی انہوں نے اپنی، کہ ان نمازوں میں تو ریا تھا، نتیجہ کیوں نہیں آ رہا؟ چونکہ صرف نہیں ہے مومن۔ اگر صرف خدا ہو، صرف وہ امید ہو، اب ہے نا بعضوں کی نظر میں صرف خدا امید ہے، وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، ان سے کو بھائی کچھ کرو، کہتے ہیں امام زمانہ آئیں گے سب ٹھیک کر دیں گے، اللہ ہے نا وہ کر دے گا، چپ کرو اپنے کام پہ لگے رہو۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ خدا پہ امید کا مطلب یہ نہیں کہ خود کرنا چھوڑ دو، خود سب کچھ کرو اور آخر پہ یہ کہو کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے طاقت دی تھی تو میں کر سکا، میں نے کچھ نہیں کیا، سب اس کا کیا ہوا ہے۔ مومنین، اگر یہ ہماری زندگیوں میں صرف آ گیا نا، ایام عذاب بھی اپنا نتیجہ دیے بغیر نہیں جائیں گے، ایام فاطمیہ بھی میرے لیے بے نتیجہ نہیں ہوں گے، اور زندگی بھر جو عبادتیں میں انجام دے رہا ہوں، ہر عبادت کے بعد تبرک عبادت لے کے گھر جاؤں گا۔ صلوات پڑھیے بلندر محمد آپ جناب سیدہ کا اسوہ
اور جناب سیدہ کا نام لے کر خدا سے کچھ مانگا کریں کہ وسیلہ خدا کی بارگاہ میں قرار دیا کریں. ان تعلقات کی مشکل یہ ہے ٹوٹ جائیں گے، لیکن وہ تعلق جس میں خدا ہوگا. بندے سے کیوں محبت ہے؟ چونکہ رب چاہتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے. اس تعلق میں آنکھوں میں حیا ہوگی، زبان چلتے ہوئے لڑکھڑائے گی، اس تعلق کے اندر عمل سنبھل کے انجام پائے گا. کیوں؟ چونکہ خدا ہے درمیان میں، خدا کی خاطر تعلق ہے، خدا کی خاطر ربط ہے، خدا کی خاطر بیٹھا ہوں، خدا کی خاطر دعوت پہ آیا ہوں، خدا کی خاطر عمل کر رہا ہوں، خدا کی خاطر بول رہا ہوں، خدا کی خاطر خاموش ہوں. اگر یہ صرف زندگی میں آ گیا مومنین کرام، یقین جانیے ہمارے اعمال کے نتائج ہمارے ہاتھ میں. کتنی ہدایت ہم سنتے ہیں اور کتنا ہم بولتے ہیں. جہاں موقع ملتا ہے مجھے اور آپ کو، ہمارے پاس جو کچھ ہے اپنی ہی معلومات کو ذرا جمع کریں. یقین جان لیجئے اور کہیں زیادہ دور نہ بھی جائیں تو ہم سب کو جنت پہنچانے کے لیے کافی ہے. لیکن زندگی جہنم بنی ہوئی ہے. جن کے پاس اتنی ہدایت ہے خود کہ وہ جنت تک پہنچ سکتے ہیں، اس ہدایت کے ساتھ زندگی نہیں بدل پا رہے. کیوں؟ چونکہ غیر کو بھی جگہ دی ہے. جناب سیدہ کا کردار صرف فاطمہ زہرا کا کردار، صرف خاندان فاطمہ سے محبت اور صرف اسی خاندان کی پیروی اور اطاعت پہنچا دے گی مومنین کرام. جناب سیدہ کے اسوے سے، اس ذات سے ہم کیا لیں؟ کیا تبرک ہمیں نصیب ہوگا اس عظمت کے ساتھ کہ ہماری عقلیں بی بی کے مقام کو درک نہیں کرتی. یقیناً وہ مقام ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اسی عظیم اسوہ کے اندر، اسی عظیم کردار کے اندر کچھ ایسے نقاط موجود ہیں، کچھ ایسے در موجود ہیں، کچھ ایسا حسن موجود ہے کہ جس حسن کو ہم بھی اختیار کر سکتے ہیں. اگر ایک پھلوں سے بھرا ہوا درخت ہو اور آپ چاہیں کہ یہ پھل آپ کے ہاتھ میں آ جائیں تو کیسے آئیں گے؟ آپ اس درخت کو ہلائیں گے، ایسا ہی ہے، ہلائیں گے. اچھا، کون سا فرد کتنے زیادہ پھل حاصل کر سکے گا؟ جو اس درخت کو جتنی زیادہ زور سے ہلائے گا، جتنی طاقت ہوگی اتنے پھل نصیب ہوں گے، اتنے فروٹس آپ کے پاس ہوں گے. خوب اس شخصیت سے، اس ذات سے، اس شجر طیب سے ہمیں کیا نصیب ہوگا اور کیسے نصیب ہوگا؟ جتنی معرفت کی طاقت ہوگی اتنا فاطمہ زہرا ہمیں عطا کر دے گی. جتنا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیے، جتنا دل کو پاکیزہ کیا ہوگا، جتنا نفس کو تیار کیا ہوگا، اتنا عطا ہو جائے گا. لہٰذا گھبرانا نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، نہیں، میں جہاں پر بھی ہوں، جس طاقت کے ساتھ ہوں آگے بڑھوں، ہاں، یہ پھل حاصل کروں. یہ معرفت کے پھل میری معرفت میں اضافہ کریں گے. یہ طاقت ہوگی جس کے ذریعے سے میں جناب سیدہ کے کردار کو عملی کر سکوں گا اپنی زندگی میں. ایک صلوات پڑھیے، بلند محمد محمد. تو پچھلے برس ایام فاطمیہ کی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب سیدہ کا اسم بطول سے متعلق ہم نے بات کی تھی کہ جناب سیدہ کو خداوند متعال کا فرمانا ہے کہ چند ناموں سے پکارا گیا خدا نے. ان ناموں میں سے ایک اسم بطول تھا. بطول وہ بی بی کہ جو خدا کے لیے خالص ہو گئی ہو، جس کی زندگی میں غیر خدا کہیں بھی نہ ہو. یہ بیوی کے القابات، نام کیوں مختلف نام ہیں؟ ائمہ کے مختلف القابات ہیں. ہر لقب اور ہر نام اس شخصیت کی معرفت کا ایک دروازہ ہے. جناب سیدہ کا ایک اور لقب جو میں نے ان دو نشستوں کے لیے انتخاب کیا، وہ لقب ہے صالحہ. بی بی کے القابات میں سے ایک لقب صالحہ. جناب سیدہ کو صالحہ کہا جاتا ہے. صالح سے صالحہ. صالح کسے کہتے ہیں جی؟ نیک کام کرنے والا صالح. لیکن ہر نیک کام کرنے والا صالح نہیں ہوتا. نیکیاں بہت ساری ہیں نا. مثلا آپ کو مثال دوں،
آپ حج کر رہے ہیں، حسین کربلا جا رہے ہیں، حج کرنا نیک عمل ہے یا نہیں ہے؟ کتنا نیک ہے؟ اگر بغیر حج کیے چلے گئے استطاعت کے بعد، یا یہودی مرے یا نصرانی، مسلمان نہیں مرے، اتنا نیک عمل ہے۔ تولد دوم، دوسری ولادت ہے حج۔ حج کی بہت تعریف کی گئی، حج انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے، زندگی میں تبدیلی کا نام ہے حج۔ یہ حج ہے، اتنی عظیم عبادت ہے، نیک عمل ہے، صالح عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اب وقت کیا آ گیا ہے کہ ادھر حج ہو رہا ہے، ادھر حسین کربلا جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، اب حج جیسا نیک عمل چھوڑ کے کربلا جائیں یا حج کریں؟ بتائیے۔ جس نے حج کیا اس نے نیکی ضرور کی لیکن عمل صالح نہیں کیا۔ جو کربلا گیا اس نے عمل صالح انجام دیا، اور قرآن کا قاعدہ ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں۔ قاعدہ، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں نقصان میں ہے، قرآن کہہ رہا ہے پریشان نہیں ہونا، دکان پہ کھاتا ٹھیک ہے۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کیسے بچے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ بچے گا کیسے؟ ایک ایمان کے ذریعے سے بچے گا اور ایک عمل صالح کے ذریعے سے بچے گا۔ بس حسین کربلا جا رہے ہیں، حج انجام پا رہا ہے۔ اگر حج کرتا رہوں تب بھی خسارے میں ہوں، کیونکہ نیکی طلب نہیں کی گئی، عمل صالح طلب کیا گیا ہے۔ عمل صالح یہ ہے کہ میں حج ترک کروں، حسین کی امامت میں سفر کروں۔ حج کرنے کے بعد مبارکباد ملتی ہے، حسین کے ساتھ جاؤں گا تو سر تن سے جدا ہو جائے گا، لیکن پھر بھی مجھے حسین کے ساتھ جانا ہے۔ کیوں؟ کہ حج کرنے کے بعد چند لوگوں کی نگاہ میں میرا مقام ہوگا اور چند لوگ مجھے مبارکباد دیں گے، لیکن اسرا میں سر کٹا کے جب پہنچوں گا تو پہلا استقبال رسول اللہ فرمائیں گے اور کہیں گے مرحبا، تو نے میرا امتی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ کیوں؟ یہ کیسے میں خسارے سے نکلا؟ چونکہ میں نے صرف نیکی نہیں کی بلکہ وہ نیکی کی جو عمل صالح تھی۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے بلند تر، محمد و عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جس میں خدا تک پہنچانے کی صلاحیت ہو۔ وہ نیکی جو انسان کو خدا تک نہ پہنچا سکے وہ عمل صالح ہے۔ اگر ہم نے اس تعریف کے بعد اعمال صالحہ تلاش کرنا شروع کیا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہماری زندگی میں کئی سارے ایسے کام جو ہم نیکی سمجھ کے اور عمل صالح سمجھ کے انجام دے رہے ہیں وہ عمل صالح نہیں ہیں، اور وہ کام جنہیں ہم نے چھوڑا ہوا ہے وہ اعمال صالحہ ہیں، جنہیں ہم بڑا ہی معمولی سمجھتے ہیں۔ ان اعمال میں صلاحیت خدا تک پہنچا دیں گے۔ جناب سیدہ بطول ہیں، بطول یہ مقامات ہیں جناب سیدہ۔ جناب سیدہ صالحہ ہیں، وہ بی بی جس نے اپنی زندگی میں ہر وہ عمل انجام دیا جو عمل صالح تھا۔ جب بیٹی رہی، کردار تھا جناب سیدہ کا بیٹی تھی تو رسول اللہ کے دل کی راحت تھی، ایسا سہارا تھی کہ رسول اللہ سکون محسوس کرتے تھے۔ جب دیکھا نا کہ جناب سیدہ رسول اللہ تشریف لاتے، جب دعوت اسلام دینے کے بعد لوگوں کو کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوٹ کر آتے حالت یہ ہوتی کہ رسول اللہ کا بدن زخمی ہوتا۔ عجب معاشرہ ہے کہ ہدایت کا فائدے کی بات بتاؤ یا آگے سے پتھر مارتے ہیں۔
یہ جہالت، یہ جاہلیت ہے، دور جاہلیت ہے. قاعدے کی بات بتا رہے ہیں، فائدے کی بات بتا رہے ہیں، آگے سے پتھر مارے جا رہے ہیں. گھر آتے ہیں، جناب سیدہ استقبال کے لیے موجود ہے، بابا کے مرہم خود رکھتی ہیں، اور جب زخم دیکھتی ہیں رسول اللہ کے تو گریہ بھی کرتی ہیں، آنسو بھی آتے ہیں. لیکن گریہ کیسے کرتی ہیں؟ ضبط کر کر کے گریہ کرتی ہیں، کھل کے نہیں روتی، کیونکہ بابا پریشان ہیں، کھل کے رہوں گی تو اور پریشان ہو جائیں گے. رسول اللہ اس رویے کو دیکھتے ہیں اور پکار کے کہتے ہیں انت ام ابیہا، فاطمہ تو باپ کی ماں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسے بیٹیاں نہیں روتی دردوں میں، ایسے مائیں روتی ہیں، اپنے گریے کو دبا دیتی ہیں، سسک سسک کے روتی ہیں کہ بچے کو پتہ نہ لگے میں رو رہی ہوں. ایسے تو مائیں روتی ہیں، ایسے تو مائیں گریہ کرتی ہیں. یہ عمل صالح ہے جناب سیدہ کا. کیوں صالحہ ہیں بی بی؟ کہیں بھی ایسا عمل نظر نہیں آئے گا جو سیدہ انجام دے رہی ہوں اور وہ عمل صالح نہ ہو. یہی علی کے گھر میں آ گئی، اب بڑا خوبصورت کردار ہے. یہ نکات ہے جناب سیدہ کی زندگی کے جو اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے. مومنین کرام، سیدہ کون سا عمل کر رہی ہیں؟ چکی پیس رہی ہیں، ہاتھ زخمی ہیں، چکیاں چل رہی ہیں. یہ چکی کیوں پس رہی ہے؟ تاکہ اس چکی کے ذریعے سے جو آٹا بنے گا وہ میرے بچے کھائیں گے، علی تناول، میرے شوہر علی تناول فرمائیں گے. یہ عمل کیا بتاتا ہے؟ اس سختی کے ساتھ جناب سیدہ اپنے آپ کو سختی میں ڈال رہی ہیں. کیوں؟ تاکہ میرے گھر میں رہنے والے افراد کے پیٹ میں لقمہ پہنچ جائے. آج ذرا غور کیجیے، سب سے مشکل کام کیا ہے گھر میں؟ کس بنیاد پہ گھر جہنم بنے ہوئے ہیں؟ روٹی پہ. پکائے گا کون؟ پسا ہوا آٹا آ جائے، گندا ہوا آ جائے، آج کل ہر شے کی مشین ہے، پھر بھی جھگڑا ہے کہ بنے ہی کیسے. ایک روٹی بنانے میں کتنی تپش ہے جو آپ کو محسوس ہو جائے گی، بڑی مختصر سی ہے. اس محدود تپش سے بچنے کے لیے پورے گھر کو جہنم بنایا ہوا ہے. بڑا حساس نقطہ چھڑ بیٹھا ہوں اور اشارے کر کے گزر جاؤں. ایک روٹی کیا حیثیت ہے؟ ایک روٹی. سیدہ یہی روٹی پکا رہی ہیں، خدا کہہ رہا ہے آپ صالحہ ہیں، چکی چلا رہی ہیں، صالحہ ہیں. گھر میں روٹی پک رہی ہے، بازار سے آ رہی ہے. کیوں؟ سٹینڈرڈ نہیں ہے ہمارا ہم روٹی پکائیں. فاطمہ زہرا کا مقام تھا کہ بی بی روٹی پکائیں. بلکہ سیدہ سے پوچھا گیا بی بی خاتون خدا کے قریب کب ہوتی ہے؟ کہا جب گھر کے کاموں میں مشغول ہوتی ہے، خدا کے سب سے قریب ہوتی ہے. ایک روٹی کی تپش برداشت نہیں کر رہے آپ، اپنے گھر کو جلا کے اس تپش میں خود رہنا برداشت کر رہے. ایک روٹی پکانے کی تپش برداشت نہیں ہو رہی، مگر وہ جہنم جو خریدی جا رہی ہے. ہاں، اب جب دیکھتے ہیں نا کوئی فقیر ہے، فوراً جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کچھ روپے نکال کے کا صدقہ دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کی سلامتی کے لیے. سلامتی کا صدقہ ہی ہے کہ آپ ان کے لیے ایسا ماحول بناؤ جو جنت کا ماحول ہو. نہ چند روپے کسی کو دے دینا صدقہ، بلکہ خود کو اس طرح سے قرار دینا کہ میری ذات سے دوسروں کو نفع حاصل ہو، نقصان نہ ہو، تکلیف نہ ہو، فائدہ ہو. خود اس میں آپ کا بہت فائدہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاتون کا تمام تر کردار روٹی اور چولہے کے اندر ہی بند ہو جاتا ہے. آپ جانتے ہیں نا شریعت کا قاعدہ، مردوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ کسی عورت سے، اپنی زوجہ سے تقاضا نہیں کر سکتے کہ میری ضروریات پوری کر کے دو. ایک طرف زوجہ سے تقاضا نہیں کر سکتے اور دوسری طرف اس کو کردار فاطمہ دکھایا گیا ہے. کیا سمجھ میں آتی ہے بات آپ کے؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ ایک طرف ہم پہ پابندی لگا دیتا ہے
تم روٹی پکوانے کا حق نہیں رکھتے. دوسری طرف فاطمہ زہرا جیسا کردار نازل کرتا ہے. جو فاطمہ ہیں جو صالحہ ہیں اور گھر میں آٹا پیس کے روٹی بنا رہی ہیں, معلوم ہوا زندگیاں اخلاق سے گزرتی ہیں. قاعدہ نہیں ہے, حق نہیں ہے, لازم نہیں ہے کہ روٹی تم بناؤ, لیکن اخلاق یہ ہے کہ گھر کے کاموں کو بانٹ دو. اور جناب سیدہ کا کردار آیا, روٹی تک رک جاتا ہے, آگے بڑھتا ہے. چکی کا واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ ایک دن حضرت سلمان گھر میں تھے, بیوی چکی چلا رہی تھی, امام حسین نے گریہ شروع کر دیا. وہ خواتین جو پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہم کیسے سنبھالیں گے گھر کو, ایسے سنبھلے گا گھر. سیدہ چکی چلا رہی ہیں اور ہاتھ زخمی ہے, خون چکی پر بھی لگ گیا ہے, اور امام حسین گریہ کر رہے ہیں. جناب سلمان گھر میں کا حکم کریں, بیوی میں کیا کروں, حسین کو سنبھالوں یا میں چکی چلاؤں؟ کہا سلمان آپ چکی چلائیے, حسین کو میں بہتر سنبھال سکتی ہوں. سلمان نے چکی چلانا شروع کر دی اور جناب سیدہ نے امام حسین کو سنبھالا. اتنے میں آذان ہوئی, جناب سلمان باہر نکل گئے, مسجد کی طرف چلے گئے اور جا کر یہ ماجرا رسول اللہ کی خدمت میں عرض کیا. علی موجود تھے. جب علی نے یہ بات سنی, ظاہراً گریہ شروع کیا اور سر جھکا کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے. گھر میں آئے, کچھ دیر رکے اور پھر انہی پیروں کے ساتھ واپس خوشی خوشی مسجد کی طرف چلے. جب پوچھا گیا کہ علی یہ کس چیز نے, آپ اتنے دکھی گئے تھے, کس چیز نے آپ کو خوش کر دیا؟ کہا جب میں گھر پہنچا میں نے دیکھا کہ حسین اپنی والدہ کے ساتھ سو رہے ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے. خدا نے چکی چلانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب تم خدا کے لیے خود کو خالص کر دو. ان الذین قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, پھر اس پر استقامت دکھائی, تتنزل علیہم الملائکہ, تو ہم نے ان کی مدد کے لیے ملائکہ کو بھیج دیا. سیدہ کا کردار یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے, تم مرد ہو یا عورت ہو. ایسا نہیں کہ کردار صرف خواتین کے لیے ہے, ذمہ داری کا کردار. علی نہیں ہے, سیدہ مشک بھر کے پانی لے کر آئیں گی, اور جب علی گھر پہ ہیں تو سیدہ کے ساتھ بیٹھ کے چکی پسوائیں گے. یہ صالحہ کا کردار ہے. انہی زندگیوں میں وہ کام جنہیں ہم کوئی اہمیت نہیں دے رہے, وہ کام جو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دوسرے کر لیں, وہی اعمال صالح عمل ہیں اور ہمیں خدا تک پہنچا رہے ہیں. لیکن جب اسی بیوی نے یہ دیکھا کہ علی کی ولایت کو خطرہ ہے, پھر یہ نہیں کہا کہ میرا کام تو صرف چکی پیسنا, روٹی پکانا, بچوں کے کپڑے دھونا ہے, میں خاتون ہوں, میں اتنا ہی کر سکتی ہوں. دیکھا علی کی ولایت کو خطرہ ہے, علی کی امامت کے مقابلے میں کوئی آ گیا ہے, سیدہ دربار بھی خود گئی, سیدہ دروازے پر بھی خود آئی. نقطہ قدر کروں آپ کی خدمت میں, یہ باپ جناب سیدہ کا بیوی کی زندگی میں یہ صالحہ کہاں کہاں عمل صالح کر رہی ہے. اگر سیدہ خدمت رسول اللہ میں ہے, صالحہ ہے, یہ عمل صالح ہے. اگر سیدہ علی کی خدمت میں ہیں اور ایسا گھر ہے کہ علی رسول اللہ سے فرماتے ہیں نعم العون فی طاعت اللہ, کہ زہرا عبادت خدا میں بہترین مددگار ہیں, گویا سیدہ عمل صالح انجام دے رہی ہیں. بچوں کی پرورش اور تربیت میں مشغول ہیں, عمل صالح انجام دے رہی ہیں. دربار میں جا کے خطبہ ارشاد فرما رہی ہیں, عمل صالح انجام دے رہی ہیں. اور دروازے پر آ کر کسی کو کہہ رہی ہیں من انتم, تم کون ہو, میں فاطمہ ہوں, عمل صالح انجام دے رہی ہیں. وقت کا تقاضا یہ ہے کہ جب زمانے کے امام کو تنہا کر دیا جائے اور اکیلی فاطمہ علی کی شیعہ رہ جائے, یہ تنہا فاطمہ سب کے مقابلے میں آ جائے. یہ تنہا فاطمہ سب کے مقابلے میں آ کر علی کی امامت کا بھی دفاع کرے گی, علی کی شخصیت اور ذات کا بھی دفاع کرے گی, جس حد تک فاطمہ زہرا کے بس میں ہوگا.
اور اس دفاع میں سیدہ کو بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ کیسے کیا؟ کیسے یہ بھی صالحہ بنی؟ اللہ اکبر۔ بی بی کی وصیتیں ذکر کروں آپ کی خدمت میں۔ یہ بی بی جسے صالحہ کا لقب دیا گیا، علی نے ایک دن دیکھا کہ سیدہ بستر بیماری کو ترک کر کے بچوں کے کپڑے دھو رہی ہیں۔ گئے جناب سیدہ کے نزدیک اور کہا بی بی آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ کپڑے کیوں دھو رہی ہیں؟ کہا علی مجھے پتا لگ گیا ہے آج میرا آخری دن، علی مجھے پتا لگ گیا ہے آج میرا آخری دن ہے، میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے جانے کے بعد میرے بچے میلا لباس پہنے، اس لیے میں لباس دھو رہی ہوں۔ اور پھر اسی عالم میں علی کو کچھ وصیتیں کی، کہا اے قرین البتول، یا قرین البتول، اے بتول کے ساتھی، ایک گنی علی مجھ پہ آنسو بہاؤ۔ دیکھا نا علی رو رہے ہیں یہ سن کے کہ میں جانے والی ہوں، علی گریہ کرو، میں اتنی مظلوم ہوں، مظلومہ ہوں کہ مجھ پہ گریہ کیا جانا چاہیے۔ علی میرے بعد ازدواج کرنا لیکن میرے بچوں کا خیال رکھنا، علی میرے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، علی اس کا خیال رکھنا جسے نہر فرات کے کنارے پیاسا شہید کر دیا جائے گا، علی اس بچے کا خیال رکھنا۔ عزادارو، علی نے سیدہ کی ساری وصیتیں سنی۔ وہ وقت بھی آ گیا جب بیوی کہنے لگی علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا، علی مجھے خود غسل دینا، علی مجھے خود کفن پہنانا، علی میرے جسد کو ایک تابوت میں رکھ دینا تاکہ کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ علی نے ایک ایک وصیت سنی جناب سیدہ کا، بی بی جہاں تک ممکن ہوا میں عمل کرنے کی کوشش کروں، جہاں تک ممکن ہوا میں، لیکن اللہ اکبر، وہ وقت آ گیا جب بی بی نے اپنے گھر میں موجود خاتون سے کہا کہ میں نے غسل کر لیا ہے، صاف لباس پہن لیا ہے۔ علی کو وصیت میں ایک عجیب وصیت یہ کی کہ علی مجھے لباس کے اوپر سے غسل دینا، کہا میں نے پاکیزہ لباس پہن لیا ہے، مجھے لباس کے اوپر سے غسل دیا جا سکتا ہے۔ کہا میں اپنے گھر کے درمیان میں ایک جگہ پر لیٹ رہی ہوں، اگر کچھ دیر بعد میں نہ اٹھوں تو مجھے آواز دے کر دیکھ لینا، اگر جواب دوں تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہ دوں تو میں یہ دنیا چھوڑ چکی ہوں۔ کچھ دیر گزرے، وہ خاتون ہر اس نام سے پکارتی ہے جس سے سیدہ کو پکارا جاتا تھا، لیکن فاطمہ زہرا کی کوئی آواز نہیں آتی۔ اتنے میں حسن و حسین آتے ہیں، جو بھی دیکھا نا کہ ماں کی آواز نہیں آتی، لپٹ کے کہتے ہیں اماں جان کچھ بولیے نہیں تو ہم مر جائیں گے، اماں جان کچھ بولیے، آپ کچھ پکاریے نہیں تو ہمارے قفس منصوری سے روح پرواز کیے جاتی ہے۔ بھاگ کر گئے، امام علی کو پیغام پہنچایا، جو ہی پیغام پہنچا نا علی کو کہ میری زہرا وہ دکھوں کی ماری گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے، وہ دکھ سہ سہ کے دنیا سے چلی گئی ہے۔ عزاداروں نہ جانے کیسے علی پہنچے اور ایک ایک وصیت سیدہ پر علی نے عمل شروع کیا، ایک ایک وصیت پر عمل کرتے علی پر قیامت گزرتی چلی جاتی۔ پہلی وصیت، علی مجھے خود غسل دینا، علی مجھے خود غسل دینا، علی نے غسل دینا شروع کیا۔ سیدہ کی وصیت کا راز پتہ لگا، علی مجھے لباس کے اوپر سے غسل دے دینا، میرا پہلو اتنا ٹوٹا ہوا ہے، علی میں تو برداشت کر کے جا رہی ہوں، علی آپ دیکھ نہ سکو گے۔ علی نے غسل دینا شروع کیا، پہلو کا زخم دیکھا، ام سلمہ کو کہنا پڑا علی عرب مرد ایسے نہیں رویا کرتے، مرد اس طرح گریا نہیں کرتے۔
اجرکم ربکم۔ اللہ تو علی نے سنبھالا خود کو، غسل کامل کیا، جناب سیدہ کا جنازہ تیار کیا، بچوں سے کہا بچوں آؤ ماں سے آخری ودا کر لو۔ شیخ عباس قمی کتاب اتحادات میں لکھتے ہیں جو ہی بچے قریب آئے نا، ایک مرتبہ بندے کو کفن فاطمہ ٹوٹ گئے اور ہاتھ بلند ہوئے، بچوں کو سینے سے لگایا۔ آؤ میرے بچوں، نہ جانے علی نے کس طرح سے بچوں کو جدا کیا۔ فاطمہ زہرا کا جنازہ اٹھایا، جنازہ رات کی تاریکی میں لے کر چلے، محسوس ہوا کسی کے قدموں کی آہٹ، جنازہ رکھ کے کہا حسنین جاؤ، ننھی سی زینب کو گھر چھوڑ کر آؤ، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ عزادارو اب وہ امتحان ہے کہ جسد فاطمہ علی کے ہاتھ میں ہے، علی قبر پر کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کس کی مدد لوں، کیسے قبر میں اتاروں، حسنین چھوٹے ہیں۔ عزادارو اتنے میں قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے، وہ جس نے امانت دی تھی وہ امانت واپس لے آیا۔ علی نے کہا یا نبی اللہ، علی شرمندہ ہے، جب امانت لی تھی سالم تھی، آج پہلو شکستہ۔ لعنت اللہ علی الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل